فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمته وهو الولی الحمید صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، الحمدللہ آج کی رات سے رمضان المبارک کا مبارک اور تیسرا اور آخری عشرہ شروع ہوا ہے۔ 2 عشرے مکمل ہو گئے، تیسرا عشرہ شروع ہوا۔ ایک وقت تھا کہ ہماری زبانوں پر یہ بات ہوا کرتی تھی کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ اب تیسرا عشرہ آ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان مبارک دنوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہاں تک پہنچایا ہے، تو ان مبارک راتوں کو وصول کرنا ہے، ان مبارک راتوں کی قدر کرنا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ دینا چاہتے ہیں ہم اس چیز کو وصول کریں۔ یہ اس کا صحیح عملی شکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے تیسرے عشرے پر پہنچتے، شد مئزرہ احیا لیلہ ایقظ اہلہ، 3 کام فرماتے تھے۔ ایک ہے کہ پوری طرح کمر کس لیتے تھے، پوری طرح تیاری کر لیتے کہ ان دنوں کو، ان راتوں کو وصول کرنا ہے، اس کے لیے پوری تیاری۔ یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ ہم اپنے غیر ضروری کاموں کو آگے پیچھے کریں۔ چھٹی ڈال سکتے ہیں، چھٹی ڈالیں، نہیں ہو سکتا، جو کر سکتے ہیں یہ تیاری ہے۔ اور دوسرا کام، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات جاگتے تھے۔ اور تیسرا، ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی شریک کر لیتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی دنیاوی خوشی اگر آتی ہے تو جس طرح ہم اپنے گھر والوں کو اس خوشی میں شریک کر لیتے ہیں، ہمارے گھروں میں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مبارک موقع، اتنی مبارک ساعتیں اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں، تو آپ اپنے گھر والوں کو اس میں شریک کر لیتے کہ آپ بھی اس رات میں جاگیں، عبادت کریں۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مبارک دنوں میں، ان مبارک راتوں میں سب سے بڑا جو عمل فرماتے تھے وہ اعتکاف کا فرماتے، اور ماشاءاللہ آج سے اعتکاف بھی شروع ہو چکا ہے۔ اور جو لوگ جہاں جہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت کے ساتھ ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ یہ معتکفین پورے ہمارے علاقے کی طرف سے نمائندگی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں اعتکاف کیا۔ آخری سال آپ نے 2 عشرے کا اعتکاف کیا۔ اعتکاف سنت ہے اور بہت بڑی اس کے اندر نورانیت اور روحانیت ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہہ رہے ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو حکم دے رہے، آپ ہمارے گھر کو پاک صاف کیجیے، آپ ہمارے گھر کو پاک صاف کیجیے۔ طواف کرنے والے آئیں گے، رکوع سجدہ کرنے والے آئیں گے، اور یہاں پر اعتکاف کرنے والے آئیں گے۔ علماء نے لکھا ہے اعتکاف کے لیے سب سے بہترین جگہ فضیلت والی مسجد الحرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، موت سے پہلے ایسی تمنائیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے پوری کراتے ہیں۔ مسجد نبوی میں اعتکاف، ہمارے ایک کمیونٹی کے ایک ساتھی ہیں، ابھی اس وقت وہاں حرم میں ہیں، وہ عشرہ شروع ہونے سے پہلے میسیج کر رہے تھے کہ بس میں نے اپلیکیشن ڈالی ہے، تقریباً 2 لاکھ سے زائد لوگ اعتکاف کے لیے اپلیکیشن ڈالے، اور کل رات میں ان کا ٹیکسٹ آیا، الحمدللہ ان کو ایکسپٹ ہو گئے ماشاءاللہ۔ عشرے کے لیے اعتکاف، مسجد نبوی میں اعتکاف، مسجد اقصیٰ میں اعتکاف، یہ سب فضائل ہیں اس کے، اور اپنے علاقے کی مسجد میں اعتکاف۔ تو ایک تو ہے مسنون اعتکاف عشرے کا، اور ایک ہے نفلی اعتکاف۔ اچھا، نفلی اعتکاف میں ایک بات میں عرض کروں کہ ایک ہے کہ جیسے ہم مسجد میں آئے، تقریباً 8 بجے آئے اور 11 بجے تک مسجد میں ہیں، اعتکاف کی نیت کر لیں، یہ اعتکاف کا ثواب مل جائے گا۔
لیکن اعتکاف کا جو عمل ہے وہ یہ عمل نہیں ہے۔ اعتکاف کا عمل 24 گھنٹے روزے کے ساتھ اگر کوئی ہو تو وہ اعتکاف کا عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرے، اور اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، مسجد میں بیٹھنا شرط ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں، روزے سے تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دن میں اگر ہو تو روزے سے ہو۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن کا اعتکاف اس کے اور جہنم کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دیتا ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان کی۔ تو اللہ توفیق دے، ویکینڈ میں مختلف اوقات میں اگر ہو سکے تو بیٹھنا چاہیے۔ راتوں میں احیا لیلہ، اپنی ان راتوں کو اعمال سے آباد کریں۔ پورے رمضان کا خلاصہ ہے یہ 10 دن، اور ان 10 دنوں کا نچوڑ ہے طاق راتیں، اور طاق راتوں میں بھی سب سے بڑی رات جو ہے لیلۃ القدر ہے۔ اور یہی وجہ ہے ان راتوں، یہ لیلۃ القدر کیوں اتنی افضل ہے؟ جو قرآن پاک ہم پڑھ رہے ہیں تراویح میں، جو قرآن پاک کی تلاوت ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو اس رات میں اتارا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تشویق کے لیے، شوق دلانے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، جانتے ہیں آپ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جانتے ہیں آپ؟ وما ادراک، آپ کو خبر بھی ہے، آپ کو پتہ بھی ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے فضیلت میں، خیر و برکت میں۔ 1000 مہینے، عربوں میں علماء نے لکھا ہے، عربوں میں جب گنتی جو کاؤنٹ کرتے تھے ان کو 1000 سے اوپر نہیں آتی تھی۔ 1000 کا مطلب وہ بس ان لمیٹڈ، جیسے ہم ملین، بلین، ٹریلین، اور اس کے بعد تو ہم رک جاتے ہیں، اس کے بعد ہے کچھ ہے نہیں ہے ہوگا شاید، لیکن جو ہے عربوں میں جو ہے نا یہ نہیں ہے، عربوں میں بس 1000 ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ 1000 واقعی 1000 نہیں ہے، اگر 1000 بھی اگر مراد لے لیں، 1000 مہینے یہ 83 ایئرز تقریباً، ایک رات اگر کسی کو مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے پچھلی قوموں کی عبادت کے واقعات سنا رہے تھے، ان کی عمریں، ان کی عبادتیں، تو صحابہ رش کرنے لگے، ایسی عمریں تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، 100 سال، 200 سال، 400 سال عبادتوں میں ہی گزر رہے ہیں، ہمارے پاس تو یہ عمر ہے ہی نہیں، مجلس ابھی ختم نہیں ہوئی، آیتیں اتر گئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اس امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ انعام، یہ نعمت مل رہی ہے۔ لیلۃ القدر کسی کو نہیں ملی، صرف اس امت کو ملی ہے۔ اور اس لیلۃ القدر میں ہوتا کیا ہے؟ سبحان اللہ، تنزل الملائکہ، اللہ اکبر، فرشتے اترتے ہیں، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، اور خاص طور پہ والروح، جبرائیل امین علیہ السلام اترتے ہیں۔ وحی کے انقطاع کے بعد جبرائیل کا آنا جانا بند، صرف 1 سال میں 1 مرتبہ اللہ کے حکم سے لیلۃ القدر میں اترتے ہیں۔ جو جہاں جہاں عبادتوں میں، حدیث میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کو لے کر سیدھے بیت اللہ پر اترتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے، اس کو وہاں پر گاڑتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فرشتوں کو دنیا بھر میں پھیلا دیتے ہیں۔ اور ان کا کام کیا ہے؟ جو کہیں جہاں مسلمان عبادت میں لگا ہوا ہے اس کا تم ساتھ دو، کوئی دعاؤں میں لگا ہوا ہے اس کی دعاؤں پر تم آمین کہو۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں ہے کہ فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، فرشتوں کی حضوری، ملائکہ کی حضوری عبادت کے موقع پر اور دل لگ جاتا ہے اس سے، یہاں تک کہ یہ پوری رات جب ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، عام طور پر لیلۃ القدر کے معاملے میں ہماری ایک کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ ہم لیلۃ القدر سمجھتے ہیں رات تراویح کے بعد 12-1 کے بعد ہم عبادت شروع کرتے ہیں، حالانکہ لیلۃ القدر شروع ہوتی ہے مغرب سے شروع ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ کیسے تلاش کریں؟ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، 2 علامتیں تو حدیث میں ہیں۔ ایک علامت یہ ہے کہ جو رات لیلۃ القدر ہوتی ہے وہ رات، اس کا موسم نہ زیادہ گرم نہ زیادہ سردی، بالکل معتدل موسم ہوا کرتا ہے،
اور اس کے بعد کی جو صبح ہوتی ہے اس میں جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کے سورج کی کرنوں میں جو ہے نا وہ تیزی نہیں ہوتی. یہ حدیث پاک میں یہ دو باتیں بیان کریں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو ہے موسم دیکھتے رہیں، صبح میں سورج دیکھتے رہیں. اور تلاش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تلاش کرنے کا مطلب علماء نے لکھا ہے جو اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں ان اعمال میں اپنے کو مشغول کر کے تلاش کرو کہ اگر لیلۃ القدر ہو تو یہ عمل اس میں ہو جائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیلۃ القدر تلاش کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کو جو اعمال پسند ہیں ان اعمال میں اپنے کو مصروف کرنا، تاکہ اگر آج کی رات لیلۃ القدر ہے تو وہ عمل آج کی رات ہو گیا. یہ ہے اصل تلاش کرنے کا مطلب. اسی لیے مغرب کے بعد سے ہی ہم نیت کریں، یہ آخری 10 راتیں بھی، کہ کوئی بھی کام ہم کر رہے ہیں. مثال کے طور پر کوئی صدقہ دے رہے ہیں، آج لیلۃ القدر ہے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے میں صدقہ دے رہا ہوں. آج میں قرآن پاک کھڑے ہو کر سن رہا ہوں، قرآن پاک سن رہا ہوں، لیلۃ القدر ہو سکتا ہے. بھئی ہو سکتا ہے، مجھے حکم ہے تلاش کرنے کا. ہو سکتا ہے آج کی رات ہو سکتا ہے آج کی رات ہو. ہم جو ہے اس میں جو ہے نا یہ عمل کر رہے ہیں، کیونکہ عمل ایک ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی دی ہے وہ عمل کے لیے دی ہے. وقت سے عمل بن گیا تو وقت قیمتی بن گیا. سمجھ رہے ہیں؟ وقت سے عمل بنا تو وقت کیا ہو گیا؟ قیمتی بن گیا. وقت سے عمل نہیں بنا تو وقت ضائع ہو گیا. مال سے عمل بن گیا تو مال قیمتی بن گیا، اور مال سے اگر عمل نہیں بنا تو مال ضائع ہو گیا. بس یہی سمپل اصل چیز ہے عمل. اللہ تعالیٰ عمل بنانے کے لیے ہمیں دیے ہیں. تو آدمی یہ سوچے کہ بھئی کہ اللہ نے مجھے جو وقت دیا، اللہ نے مجھے سہولت دی، اللہ نے مجھے مال دیا، اس سے میں عمل بناؤں، اس سے مجھے عمل بنانا ہے. اسی لیے اپنی رات کو جو ہے تقسیم کریں، اپنی راتوں کو تقسیم کریں کہ میں اس رات میں کیا کروں. اس رات میں ایک وقت قرآن پاک کی تلاوت کروں، کیونکہ لیلۃ القدر میں قرآن پاک پڑھنا ہر وقت فضیلت ہے. لیلۃ القدر میں پڑھنا یہ اور بڑی فضیلت ہے. جس رات میں قرآن پاک اتارا گیا اس میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، اس میں میرا ایک حصہ قرآن پاک کی تلاوت میں، ایک حصہ تہجد میں ہو، قیام لیل میں ہو. جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کرے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے. تو میں وہاں پہ لیلۃ قیام کروں. قیام کا مطلب تہجد میں پڑھوں، لمبی لمبی رکعتیں، لمبی لمبی سجدے، لمبی لمبی جتنا ہو سکتا ہے تسبیحات، اس میں اپنے آپ کو تھکاؤں، تسبیحات کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھوں. یہ جو کچھ مل رہا ہے آپ کے صدقے سے مل رہا، آپ کی برکت سے مل رہا ہے، آپ کے فیض سے مل رہا ہے. اگر ہم آپ کی امت میں نہ ہوتے تو یہ سب کہاں ملتا ہو. ان راتوں میں اس چیز کو نہیں بھولے. تہجد کا اہتمام ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، تسبیحات ہوں. تسبیحات میں درود شریف، استغفار، اور خاص طور پہ استغفار، مغفرت طلب کرنا. اس رات کا سب سے اونچا، سب سے بڑا عمل ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اگر میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھا. وہ دعا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو تحب العفو. ہر نماز کے بعد ہماری دعا میں یہ دعا شامل ہے، ہر موقع پر ہماری یہ دعائیں ہوں. جیسے لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، بیٹا بار بار اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، کیونکہ بعض گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں قبولیت کی ہوتی ہیں. وہ قبولیت کی گھڑی تمہاری مغفرت کی دعا میچ ہو جائے، مناسبت ہو جائے، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. تو ہمیں جو ہے نا یہ موقع پر ہم بار بار اپنی زبان سے اللہم اغفر لی، رب اغفر لی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کو کثرت سے ہم، اسی لیے اپنی رات کو تقسیم کرنا. یہ رات، اس کی صحیح قدردانی ہم جو ہے تنہائی میں ہو، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں. اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے آنسو بہانا. دلوں کو نرم کرنے والا مہینہ، دلوں کو نرم کرنے والے دن ہیں. یہ ایک ایسا دل، جو دل جو ہے سخت ہو، ایسے دل سے پناہ مانگی ہے. ایسی آنکھیں جو اللہ کو یاد کر کے آنسو نہ بہائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. من قلب لا تخشى ومن عین لا تدمع. یا اللہ میں ایسی آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں جو تیری یاد میں، تیری محبت میں، تیری عظمت میں، تیرے خوف سے ایک آنسو بھی نہ بہائے. یہ تنہائی میں اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں، اجتماعی دعاؤں کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں.
ایک آدمی کی آمین قبول ہوتی ہے تو سب کی آمین قبول ہو جاتی ہے، لیکن صرف اجتماعی دعاؤں پر ہم اکتفا نہ کریں، ورنہ یہ چیز رسم بن جائے گی، رواج بن جائے گی۔ اجتماعی عمل اسی لیے ہے کہ ہم انفرادی عمل پر آئیں۔ آدھ گھنٹہ اگر اجتماعی دعا ہو رہی ہے تو میں کم از کم پونا گھنٹہ تنہائی میں اللہ سے مانگوں، میں بیٹھوں اللہ سے، بیٹھ کر میں اپنے آپ کو بٹھاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں جوامع، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحب جوامع الدعاء، آپ جو ہے جامع دعائیں پسند کرتے تھے، وہ ساری دعائیں مناجات مقبول میں جمع ہیں، بیٹھ کے پڑھیں اس کو، ایک ایک دعا اس کا کوئی بدل نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں تنہائی میں بیٹھ کر، آنسو ایک بہتا ہے نا، اللہ اس کی برکت سے جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ اور یہ عشرہ جو ہے عتق من النار، جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ تنہائی میں، تنہائی کا عمل بڑا طاقتور، تنہائی کا اکاؤنٹ بڑا طاقتور۔ آفس جا رہے ہیں، جاب پہ جا رہے ہیں، کوئی نہیں ہے، اکیلے ڈرائیو کر رہے ہیں، بس اللہ کو یاد کر کے، اللہ کی محبت میں ایک آنسو کا قطرہ وہ اتنا بھاری پڑے گا، جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا، حدیث میں۔ اسی لیے دوستو یہ راتیں ہمیں دعاؤں میں اپنے آپ کو لگائیں۔ جیسے میں نے کہا کہ اسے ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، حضرت کے پاس کوئی آتا تو حضرت سے کہتا حضرت دعا فرمائیں میرے لیے۔ عام حضرت کا یہ معمول تھا، حضرت اس کے لیے دعا یہ کہتے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی مٹھاس عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی حلاوت نصیب فرمائیں۔ چھوٹی دعا ہے، دنیا کی آخرت کی مٹھاس حلاوت اللہ آپ کو دے دے۔ اگر سوچیں یہ دعا کو، اگر سوچیں دنیا کی مٹھاس، دنیا کی حلاوت، بیماری کے ساتھ دنیا کی مٹھاس ہو سکتی ہے، جاب لیس کے ساتھ دنیا کی مٹھاس ہو سکتی ہے، سب کچھ ہے، بچے پریشان کر رہے ہیں، کیا مٹھاس ہو سکتی ہے؟ سب بچے بھی سب کچھ ہیں، سب کچھ ہے، آدمی کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے، کیا مٹھاس ہو سکتی ہے؟ کتنی چیزیں ہیں، آدمی دنیا کی مٹھاس میں سب آ گیا، آخرت کی مٹھاس سبحان اللہ، موت پر ایمان پر خاتمہ ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مبارک ہاتھوں ساری نعمتیں ہمیں مل جائیں، یہ اصل میں دعا کا خلاصہ ہے۔ کون سی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حسنہ کا ترجمہ حضرت نے مٹھاس اور حلاوت سے کر دیا۔ تو میں اصل میں یہ بتا رہا ہوں، یہ جو مستجاب دعائیں ہیں، یہ دعائیں بڑی نبوت کا نور لیے ہوئے ہیں، نبوت کا یقین لیے ہوئے ہیں، ان دعاؤں میں قربانیوں کے اثرات ہیں، معمولی دعائیں نہیں ہیں۔ وہ جو دعائیں ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے اثرات، انوارات، برکتیں ہیں۔ وہ ہم جو ہے نا اس کو پڑھنا نہیں ہے، اس کو ان راتوں میں بیٹھ کر اللہ سے مانگے۔ یہ دوستو یہ مانگنے والی رات ہے، اللہ سے گڑ گڑانے والی رات ہے۔ خلوت بالعمل، خلوت مع العمل، خلوت بالموبائل نہیں۔ آدمی جو ہے رات جاگنا ہے، جاگیں گے کیسے؟ آدمی جو ہے جاگتا ہے، بہت سے لوگ جاگتے بھی ہیں، بیانات سن سن کے جاگتے ہیں، یہ کوئی جاگنا ہوا؟ بیان جو ہے وضو کی طرح ہے۔ بیان کیا ہے؟ وضو کی طرح ہے۔ وضو کس لیے کرتے ہیں؟ ایک آدمی اچھی طرح وضو کیا، گھر کو چلا گیا، کیا کہیں گے؟ بھئی طبیعت اچھی ہے آپ کی۔ وضو تو نماز کے لیے ہے، بیان عمل کے لیے ہے، بیان برائے بیان نہیں ہے، بیان عمل کے لیے ہے۔ تو اسی لیے دوستو یہ جو ہے نا، ہمیں بعض مرتبہ لوگوں کو شوق ہے بیان سن رہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ جو 10 دن ہے نا، یہ 10 دن اپنے آپ کو عمل میں لگائیں۔ جیسے میں نے کہا کہ تہجد ہو، تلاوت ہو، استغفار ہو، خوب رو رو کر دعائیں کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ ابھی سے رات میں مغرب جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے، آسمان دنیا پر اللہ پوچھتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا؟ ہے کوئی رزق کا طلبگار؟ ہے کوئی پریشان حال؟ ہے کوئی پریشان حال؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے لیلۃ القدر کو اللہ نے چھپا دیا۔ کیوں چھپایا ہے؟ اس لیے کہ اگر اس میں کوئی آدمی جان بوجھ کر اگر کوئی جو ہے ناقدری کرے، اللہ کی پکڑ فوراً آ جاتی ہے۔ اب پتہ ہے آج ہے نہیں ہے، ہو سکتا ہے آج ہے، ہو سکتا ہے نہیں بھی ہے۔ ایک آدمی غفلت سے گزارے، لیکن اگر یقینی طور پہ بتا دیا جاتا آج کی رات ہے، لیکن کچھ لوگ غفلت سے گزارے، اللہ کی پکڑ۔ اتنی بڑی نعمت میں دے رہا ہوں جو کسی کو نہیں دیا، اور یہ اتنے غافل ہو رہے ہیں، پکڑ آ سکتی ہے۔ اسی لیے دوستو تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اللہ اکبر۔
فرشتوں کے ہاتھ میں سارے امور اللہ دے رہے ہیں، سارے امور، سارے معاملات حوالے کر رہے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام سلام۔ عام طور پہ ہم یہ سورت میں سلام پہ غور نہیں کرتے، اس سورت کے اندر ایک زبردست میسیج ہے۔ یہ رات اللہ کی طرف سے کیا پیغام اپنے بندوں کو لے کر آتی ہے، کیا اس رات میں ہمارے لیے اللہ کی طرف سے پیغام ہے، میسیج ہے۔ کیا میسیج ہے؟ سلام سلام، انوار و برکات اور سلامتی کے پیغام۔ آج انسان ہر طرح سے پریشان ہے، کیونکہ سلامتی نہیں ہے، جاب کے لائن سے پریشان، گھر کے لائن سے پریشان، صحت کے لائن سے پریشان، سکون نہیں، سلامتی نہیں۔ یہ 10 راتیں ہیں اللہ کی طرف سے سلامتی دے کر اللہ بھیج رہے ہیں، اور ہم اللہ سے سلامتی مانگنا ہے۔ سلام ہے اللہ، السلام اسم من اسماء اللہ تعالی، سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ وہ سلام بھیج رہا ہے، وہ سلامتی بھیج رہا ہے۔ جب وہ سلامتی ہمارے بچوں پر، ہمارے جاب پر، ہمارے گھر پر، ہمارے مال پر، جب وہ سلامتی آتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے چھو نہیں سکتی۔ جب وہی سلامتی کی چادر اللہ ہٹا لے، ہمارے مال پہ کسی ظالم کی نگاہ بھی پڑ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سلام، سلام ہے۔ اس رات کا میسیج، اس رات کا پیغام اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ لوگوں، اللہ تمہیں تمہاری زندگیوں میں سلامتی بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ سلامتی کو لے لو۔ کیسے لینا ہے؟ اعمال کے ذریعے سے۔ جیسے میں نے کہا، ان اعمال میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ نہیں ہو سکتا، کوئی آدمی بیمار ہے، معذور ہے، بوڑھے ہیں، نہیں ہو سکتا، بیٹھ نہیں سکتے، لیٹے لیٹے بستر میں تسبیح پڑھتے رہیں، وہ سلامتی ملتی رہے گی، وہ انوار و برکات ملتے رہیں گے۔ کب تک؟ یہ حتی مطلع الفجر، فجر کے وقت جو ہے جبرائیل علیہ السلام سارے کے سارے فرشتوں کے ساتھ بیت اللہ پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اب واپسی ہونا ہے نا، تو فرشتے اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، کیا ہوا آج کی رات، کیا معاملہ ہوا؟ تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، آج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، برکتوں کے فیصلے فرمائے، سلامتی کے فیصلے فرمائے۔ جو انہوں نے دعائیں کی، اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ لیکن 4 لوگ محروم ہو گئے۔ یہ جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں 4 لوگ محروم ہو گئے۔ سب سے پہلا جو ماں باپ کا نافرمان ہے، توبہ کرنا ہے، ماں باپ کو راضی کرنا ہے۔ دوسرا، جو اپنے دل میں کسی کے بارے میں کینہ رکھے، دشمنی پالے۔ تیسرا، شراب کا عادی۔ شراب بڑی گندی چیز ہے، نجس ہے، ہاں، پیشاب سے زیادہ نجس ہے، فضلے سے زیادہ گندگی ہے۔ شراب، توبہ کرنا ہے۔ اور چوتھی چیز، رشتوں کو توڑنے والے۔ یہ 4 لوگ محروم ہیں۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا، محروم ہے، اصل محروم وہ ہے جو اس رات کے خیر سے محروم۔ اصل محروم کون ہے؟ جو اس رات کے خیر سے۔ اسی لیے دوستو، ہم جو ہے یہ مبارک راتیں ہیں، شروع ہو گئی ہیں، ہم جو ہے اپنے آپ کو تنہائی میں جتنا ہو سکتا ہے، مسجد میں ہو۔ تنہائی کا مطلب اپنے آپ کو، دیکھیے 2 قسم کی عبادتیں ہیں۔ اب جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بھی عبادت ہے، لیکن اس عبادت کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے۔ میں دین کی بات بتا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ بھی عبادت میں ہیں اس وقت، کیونکہ اللہ کی دین کی بات سن رہے ہیں۔ کوئی لوگ جو ہے نا چیریٹی کا کام کرتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے۔ کسی کو پانی پلانا عبادت ہے، کسی کی خدمت کرنا عبادت ہے۔ وہ عبادتیں جس کا لوگوں کے ساتھ تعلق، رابطہ ہوتا ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ لیکن بعض عبادتیں ایسی ہیں ہر ایک سے کٹ کر بالکل اللہ، اس بندے اور اللہ کے درمیان۔ اسی کو کہتے ہیں نا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ وَتَبَتَّل، بتول، حضرت مریم کی خصوصیت، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی خصوصیت، ہر چیز سے کٹ کر۔ جیسے نماز ہے نہیں، اللہ اکبر، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں نہ بات کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے بندہ نماز میں، بالکل اب بندہ اور اللہ کا معاملہ ہے۔ روزے میں بات بھی کر سکتے ہیں آپ، روزے میں کھانا پکا سکتے ہیں آپ، کھا نہیں سکتے۔ حج میں آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، لیکن سی سکتے ہیں آپ۔ لیکن یہ عبادت، اللہ تعالیٰ ان دنوں میں ایسی عبادت چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ کے ساتھ تلاوت میں، دعاؤں میں، رونا، گڑ گڑانا، اپنے آپ کو تھکانا عبادت میں۔ اس سے کیا ہوگا پتہ ہے؟ یہ جتنے اعمال ہم کر رہے ہیں، میں جو ہے بیان کر رہا ہوں، کوئی خدمت کر رہے ہیں، کوئی بھی کر رہے ہیں، ان عبادتوں کے اثرات ان عبادتوں پر آئیں گے، روحانیت آئے گی۔ ورنہ صرف اور صرف ان چیزوں کو چھوڑ کر آدمی ان چیزوں سے لگے جو لوگوں سے انٹریکٹ ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، وہاں بہت خطرہ ہے نیتوں کے بگڑنے کا۔ اس پر بڑے واقعات ہیں اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ فارغ ہو جائیں. کس سے فارغ ہو جائیں؟ ہم جاب سے فارغ ہوتے ہیں. حضور کس سے فارغ ہوتے تھے؟ دعوت اللہ سے فارغ. جب آپ دعوت اللہ سے فارغ ہو جائیں جس میں آپ کا لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اب آپ اپنے رب کی طرف آئیے. ہاں، اپنے رب کی طرف. پہلے زمانے میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب جماعت بھیجتے تھے یا خود اجتماع میں جاتے تھے، واپس آ کر ہر جماعت کو یا خود 3 دن کا اعتکاف مسجد میں کراتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اپنے دلوں کو غسل دے دو. اب ظاہر سی بات ہے جب آدمی بیٹھ کے یہاں بیان کرے گا، لوگ مصافحے کریں گے، نفس تو جو ہے نا ناچے گا، واہ واہ ہوگی کہ بھئی کہ مصافحے ہو رہے ہیں، سلام ہو رہے ہیں، تعریفیں ہو رہی ہیں. ان چیزوں میں جو عبادتیں، جو اعمال لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں اس میں تعریف کے خطرے ہیں، اس میں نفس کے بگڑنے کے زیادہ چانسز ہیں، بلکہ چانسز کے نفس بگڑی الا ما رحم ربی، جس پر اللہ کی رحمت ہو. اس کا علاج یہ ہے کہ تنہائی کا عمل ہے. وہاں آدمی بیٹھ کر اپنی دلوں کو غسل دے، صاف کرے. پھر اس کے بعد دیکھیں ہماری دعوت میں، ہمارے بیان میں، ہماری خدمت میں، ہمارے ہر چیز میں اللہ برکت ڈالیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.